اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی تھی، اس وحی سے مراد الہام اور رہنمائی ہے، اور یہ وحی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خوف اور غم نہ کرو، اگر یہ بچہ تیرے پاس سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس واپس لائے گا اور اسے نبوت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات کہنے کے قابل ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی ہم بیماریوں کا علاج یا اپنی حاجتیں قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم موسیٰ کو تیرے پاس واپس لائیں گے اور انہیں پیغمبر بنائیں گے، تو ایک ایسا غمزدہ انسان جس کا کوئی گمشدہ ہو گیا ہو، وہ اس آیت کے وسیلے سے کہ یا اللہ، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا کر ان کے رنج و غم کو دور کیا تھا، تو یا اللہ اسی طرح میرا پیارا جو گم ہو گیا ہے اسے بھی واپس لوٹا دے۔ یا رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام جب ننھے معصوم تھے تو ان کو واپس لا سکتا ہے، تو میرے پیارے کو بھی واپس لوٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، دکھی دل کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بچھڑوں کو ملا دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا، اور لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئی۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج و غم کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرت نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرہ اقدس پہ پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا، یہ کیا ہے، اور اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرمایا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا دنیا کے ہر کام اور خیال سے خالی ہو گیا، یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتی، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نہ نوازتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بڑی بیٹی سے فرمایا تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ لہٰذا وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہیں گویا مقصود ان کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی ہیں، اس لیے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان یعنی فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں، بلکہ کہا کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور میں ہوں بھی وہ ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے؟ وہ بولی وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قدیم زمانے میں ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کی بجائے عموماً اناؤں کے سپرد کر دیا کرتے تھے اور وہ اپنے گھروں میں ان بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ تذکرہ ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلیمہ سعدیہ کے گھرانے میں پرورش پائی۔ یہی طریقہ مصر میں تھا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک اچھی انا لا کر دیتی ہوں۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا ان پر نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی ہوں، میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر میں رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعامات سے بھی نوازا۔
آپ بچے کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکیمانہ تدبیر سے یہ فائدہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ شہزادے نہیں ہیں اور فرعون کی قوم میں سے نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیلی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے دلی جذبات اور احساسات سے ایک بنی اسرائیلی فرد بن کر اٹھے۔ یہاں تک جو ہے ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم اگلے آڈیو میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان بچھڑے ہوں کو ملا دیں، اپنے پیاروں سے ملا دیں جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کے گھر والے تڑپ تڑپ کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا رب العالمین جو بچھڑ گئے ہیں تو انہیں ان کے پیاروں سے ملا دے اور ان کی آنکھوں کو ایسا ہی ٹھنڈا کر دے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے ان کی والدہ سے ملا کر ان کی والدہ کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔